سب سے پہلے میں ایک ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے مجھے مدینہ منورہ سے یہ خبر ملی کہ کچھ لوگوں نے میرے نام سے منسوب کر کے کوئی بیان انٹرنیٹ پر ڈالا ہے. وہ میرے نام سے منسوب ہے یا اس میں میرا نام غیر ضروری طور پر، غیر ذمہ دارانہ طور پر دیا گیا ہے، اور اس طور پر اس بیان میں جو کچھ مندرج ہوا وہ ایک طرح سے مجھ سے منسوب ہو جاتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس قسم کا کوئی بیان انٹرنیٹ پر ڈالا جس میں یہ ہے کہ الیاس قادری کو پادری لکھا گیا اور پادری کہا گیا اور پاتی کہا گیا. جنہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ اس کے لیے خود ذمہ دار ہیں، اور مجھے اس سلسلے میں بڑا افسوس ہے کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات میں لوگ میرا نام شامل کر لیتے ہیں اور میرا نام ذکر کر دیتے ہیں. میں اس قسم کے اس بیان سے اور اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے بالکل اپنی دستبرداری ظاہر کرتا ہوں، اور میں اس حرکت سے خوش نہیں ہوں. اور ابھی تک میرے نزدیک الیاس قادری پر اور دوسری جماعت جو ممبئی میں ہے اس کے بانی پر، اس کے امیر پر میرے نزدیک کوئی ایسا حکم ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ان کو پادری یا اس قسم کے الفاظ سے یاد کیا جائے. میں نے اسے ردی میں بھی یہ سنا تھا کہ ان دونوں جماعتوں کے کچھ لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ میں ان دونوں جماعتوں کے افراد کی یا ان دونوں جماعتوں کی تکفیر کرتا ہوں. میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی برات ظاہر کی اور آج بھی برات اسے ظاہر کرتا ہوں. یہ بیان میرا محفوظ رکھا جائے، اس کو عام کیا جائے. دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی دونوں کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تنظیموں کو سنیوں کی مثالی تنظیم بنا دے. یہاں موجود بہت سارے لوگوں میں حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب محدث کبیر مدثر اللہ العالی سے ایک سوال کرتا ہوں جو کہ عوام میں بہت شدت کے ساتھ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ کیا کبھی حضور آپ نے یا حضرت تاج الشریعہ مدثر اللہ العالی نے دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی کے بارے میں یا ان کے مبلغین کے بارے میں کفر کا حکم نافذ کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صریح غلط اور تہمت ہے. اس طرح کی بات عرس رضوی کے موقع پر کسی نے مجھ سے کہی. 24 صفر المظفر کو رات میں جو جلسہ جامعۃ الرضا میں ہوتا ہے اس گراؤنڈ میں بہت طویل عریض رقبے میں مجمع پھیلا ہوا تھا.
میں نے وہاں پر اپنی تقریر کے دوران اس بات کی صراحتاً نفی کی کہ میری طرف اس طرح کی بات منسوخ کر کے کہی جاتی ہے، آج مجھے معلوم ہوا۔ میں نے نہ تو دعوت اسلامی اور نہ سنی دعوت اسلامی کو کبھی کافر کہا، نہ کافر کہنے کا کبھی کوئی تصور کیا۔ میں علامہ اظہری صاحب کے بارے میں بھی میں نے آج تک کبھی ان سے اس طرح کا کوئی جملہ یا اس کا ہم معنی جملہ نہیں سنا۔ پھر بھی میں اس پورے مجمع میں حضرت تاج الشریعہ علامہ اظہری صاحب مدد اللہ العالی سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے تو کبھی ان دعوتوں کو یا ان کے داعیوں کو کافر کہا نہیں۔ کیا آپ بھی اسی موقف پر ہیں یا نہیں؟ اور اگر آپ تکفیر کرتے ہیں تو میں اس کی وضاحت کے بعد رجوع کر لوں گا اپنے اس قول سے کہ ان کی تکفیر نہ کی جائے۔ فرمایا کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ نے اس طرح مجھ سے سوال کیا، حاشا وکلا، میں نے کبھی نہ تو دعوت اسلامی کی تکفیر کی نہ سنی دعوت اسلامی کی، البتہ بس اتنا جانتا ہوں کہ انہی کی تبلیغ میں تعاون کی ضرورت ہے جو لوگ کے شریعت کے مطابق اصول تبلیغ کو اپناتے ہیں۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔ جو کہ شرعاً خود مجھے مؤاخذے کے کٹہرے میں کھڑا کر دے۔ میں کسی سنی مسلمان کو بھی صلح کلی ماننے پر تیار نہیں ہوں۔ مسلک اعلی حضرت پر ہیں اور مسلک اعلی حضرت ہی صحیح اور سچا مذہب و مسلک ہے اور اسی پر نجات ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا مجھے الیاس قادری صاحب کی جماعت میں جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مجھے کئی ایسی باتیں سنائیں جو کہ ہم اہل سنت نہیں کرتے۔ برائے کرم یہ بتائیں کہ کیا یہ لوگ صحیح الیاس قادری صاحب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، لہذا وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں، بالکل آپ جائیے اور گویا وہاں جانے کے بعد ان کے اجتماع سے فیض اٹھائیے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ انہوں نے بعض باتیں آپ سے ایسی کہیں کہ جو اہل سنت نہیں کرتے، وہ تفصیل اگر آپ بھیج دیں تب ہم یہ بتا سکیں گے اس میں کون سی بات جائز ہے، کون سی ناجائز ہیں یا سب جائز ہیں۔ دعوت اسلامی سے متعلق علماء اہل سنت کا موقف کیا آپ کی ملاقات مولانا الیاس قادری صاحب سے ہوئی؟ دیکھیے، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ سنیوں کی جماعت ہے اور مولانا الیاس قادری صاحب کو میں کم سے کم آج سے 35 سال پہلے جانتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیے ان کی کیا عمر ہوگی جب سے میں ان کو جانتا ہوں۔ تو اس لیے وہ ایک سنی صحیح العقیدہ ہیں، لہذا ان کی جو یہ دعوت اسلامی ہے یہ بہرحال یہاں تبلیغ کا کام کر رہی ہے اور علماء اہل سنت جو ہیں ان سے تعاون فرماتے ہیں۔ کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں یا اہل سنت ہیں، تو دعوت اسلامی والے کیا اہل سنت سے ہٹ کر ہیں اور کیا اہل سنت والے دعوت اسلامی سے ہٹ کر ہیں؟ تو آپ ان بیکار باتوں میں اپنا وقت مت ضائع کیجیے۔ ایک سیدھی بات ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہے؟ بھائی مسلمان ہوں، کیا مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہونا چاہیے۔ اور ایک ہی حضور علیہ السلام کا ارشاد آپ کے ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے یعنی بیکار باتوں سے پرہیز کرے۔ وہ تحریر میں نے اس لیے لکھ دی تاکہ سب لوگ اس پر دستخط کر لیں۔ آپ کا فی الحال جو معاملہ ہے وہاں اختلافی نہ رہنے پائے، آپ آپس میں لڑیں گے، ہم کو تکلیف ہوگی۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ دونوں گروپ کے لوگ سننے ہیں اور اس قدر آپ دلوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہے۔ کل تک آپ کو معلوم ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، میں نے غیر مقلدوں سے مناظرہ کیا
3 घंटे तक वो परेशान रहे और शिर्क की तारीफ नहीं कर पाए। हम तो अहले सुन्नत के अकीदे की हिफाजत के लिए दौड़ते। अब कोई हमको कहता है कि ये फितना करते हैं, ये करते वो करते, हमारी जातियात पर जो कुछ कहा गया हम सब उसको माफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी जमात को जो अपने लोग हैं, जैसे दावत इस्लामी हो या सुन्नी दावत इस्लाम, इख्तिलाफ है बहुत सारी चीजों में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई कयामत तक नहीं साबित कर सकता कि मैंने किसी को काफिर कहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कदर अपने आप को मुहतात रखता हूँ। हुजूर ताजुल शरिया क्या फरमाते जानते हैं कि हम इन तंजीमों को बाद इख्तिलाफात की बुनियाद पर मसलके आला हजरत का मुबल्लिग और नुमाइंदा नहीं मानते। नुमाइंदा होना अलग चीज है और किसी को काफिर कहना अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है। जाहिर सी बात है कि हम आपको नुमाइंदा अपना नहीं मानते हैं, ये एक अलग बात हुई, लेकिन आपको मुसलमान ही नहीं मानते हैं, ये एक अलग बात हुई। लेकिन अभी इसी स्टेज पर ये सारी बातें कह करके और हमको मौरद इल्जाम ठहराया गया कि फलां को काफिर कहा, फलां को काफिर कहा, फितना। अल्लाह हम सब की ऐसे फितनों से हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, आप लोग मुसलमान सुन्नी सईद अकीदा सब लोग आला हजरत हुजूर सदर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। मैंने ठीक है इन्होंने डाल दिया है अकाबिर उलमा पर ताकि आप लोग आपस में न लड़ें, और जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ जो बातें मंसूब हैं जब वो काबिले एतराज हैं तो अब ऐसी सूरत में उनसे जुड़े रहने वाले लोग भी एतराज के भंवर में रहेंगे। हालांकि आपको नहीं होने चाहिए, आप सब तो हमारे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको अलग समझें? कोई सुन्नी रहनुमा अपनी कौम के लिए कभी नहीं चाहता कि वो इख्तिलाफ में पड़े। अब अगर कोई ये कहे आप में से कि ये मुफ्ती साहब आकर के इख्तिलाफ करके गए, बताइए बात झूठी होगी कि नहीं? हमको तो मालूम भी नहीं था कि आपका इलाका किधर है, हमको तो मालूम भी नहीं था कि कौन मौलाना अब्दुल सत्तार साहब है, कौन हाफिजुर रहमान साहब है। आपने हमको बुलाया, हम आपके मेहमान हैं। अब आप हमारी इज्जत करें या हमारी बेइज्जती करें, या आपके इख्तियार में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि ऐसे हालात आते ही रहते हैं। लेकिन कल तक हमारी सारी एनर्जी गैरों पे खर्च होती थी। हमने वहाबी, देवबंदी, नजदी, बल्कि शिया के नौजवान लड़कों से बहसो मुबाहसा करके उनके अकीदे की इस्लाह की कोशिश की है, और आज मामला कुछ और है। तो बात यह है कि दीन में जब भी कहीं से फितना और बिगाड़ पैदा होगा तो उलमा की यह जिम्मेदारी है कि उस बिगाड़ को खत्म करें। तो अपने फिक्री और अमीर अहले सुन्नत के बख्शे हुए आदाब से मेरा इस्तेमाल किया। अमीर अहले सुन्नत जमाने में तारुफ नहीं है, यकीनन उनकी काविश, उनकी जिद्दोजहद और उनकी मसाई जमीला सारी दुनिया में अज़हम शम्स है। सुन्नत की बहारें वहाँ भी देखने को मिलती हैं। ये सब अमीर अहले सुन्नत की मसाई और या अल्लाह की खुसूसी निगाह करम और सैयदना इमाम हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसी करामत में इसे कहता हूँ कि सरकार का नाम और सरकार का मिशन दुनिया में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा उसका तारुफ कराया वो नामे नामी इसमें ग्रामी है, हजरत मुबल्लिग इस्लाम अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया। इस दौर में दावत इस्लामी के ज़रिए भी इस तरह जुलूस की शक्ल में प्रोग्राम करना और महाफिल करना, और साथ ही साथ मेन चीज़ जो मैंने इससे महसूस की कि इलियास क़ादरी साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ताला ने हर जगह पे ये फरमाया कि अगर तर्जुमा कुरान पढ़ना है तो सिर्फ कंजुल ईमान पढ़ा जाए। ये सबसे बड़ी एक खिदमत है, इसलिए कि ज़ाहिर है आला हज़रत का तर्जुमा कुरान आप पढ़ेंगे तो अक़ायद अहले सुन्नत में मजबूती होगी। दीगर जो तराजिम है जहाँ गलत तर्जुमे वहाबियों ने, देवबंदियों ने, अहले हदीसों ने किया, उन सब का रद्द होगा और आला हज़रत के तर्जुमे के ज़रिए ईमान की मजबूती होगी। और साथ ही साथ जो फतावा रज़विया शरीफ की हमारे पाकिस्तान के उलमा ने 12 जिल्दों को 30 जिल्दों में किया, उसकी तराजिम वगैरह के साथ, तखरीज के साथ, उसको भी ऑनलाइन वर्शन में सर्चेबल के हिसाब से ऑनलाइन वर्शन CD के ज़रिए सबसे पहले मेरे ख्याल से काम करने वाले दावत इस्लामी, और इसी तरह उनके वेबसाइट में
dawat-e-islami.net میں کئی ہزار کتابیں آپ پائیں گے، جس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی، حضور صدر الشریعہ کی اور دیگر ہمارے اکابر علماء اہل سنت کی کتابیں، اور کئی ایسی کتابیں جو 400-500 سال پہلے کے بزرگوں کی لکھی ہوئی تھی، اس کو بھی ترجمہ کر کے اپنے ویب سائٹ میں اپلوڈ کیا ہے۔ اور انگریزی میں کئی کتابیں، کئی ملک کے کئی زبان میں، یہاں تک کہ کینیا کی زبان میں، سری لنکا کی زبان میں بھی کچھ کتابیں انہوں نے شائع کی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جس علاقے کے لوگوں کو جیسی ضرورت ہے اس حساب سے ماشاءاللہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے جو پیغام جاتا ہے وہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سرکار غریب نواز، سرکار غوث اعظم، خلفائے راشدین اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، قرآن کریم کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں وہی پیغام جاتا ہے جو اہل سنت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے ایک بہت بڑا کام حضرت مولانا الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید اس طرح خدمت کی اللہ تعالیٰ انہیں جذبہ عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کے پاس علماء نہیں تھے، یعنی یہ کہ علماء سے مشورہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے مریدوں میں علماء کی کمی تھی، لیکن اس وقت ہزاروں کی تعداد میں علماء ہے۔ اور ماشاءاللہ حضرت میں عاجزی اتنی ہے، اس لیے کہ میں نے خود ان سے میری بہت پہلے، کئی سال پہلے میری ملاقات ہوئی ہے، یعنی میں نے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور کچھ دیر گفتگو کا بھی شرف حاصل کیا۔ مسائل میں کافی مطلب ان کو عبور ہے، بہار شریعت کے تعلق سے کوئی بھی مسئلہ پوچھتے تو بہار شریعت کا حوالہ دیتے، یعنی اتنا ازبر ان کی ذہن میں۔ اس کے باوجود بھی ہم نے یہ عاجزی دیکھی کہ یہ کب کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو ساتھ میں اپنے مرید مفتی صاحب کو بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مزید باتیں آپ بتائیے، یعنی خود جانتے بھی ماشاءاللہ ہے، لیکن اپنی عاجزی کا اس طرح ان کے اندر عاجزی انکساری ایسی بھری ہوئی ہے کہ یہ مزید تفصیلات اور وضاحت کے لیے ان کے مرید کے سامنے بات رکھ دیتے کہ مفتی صاحب آپ اس کی وضاحت فرمائے۔ اور علماء کی بہت بڑی جماعت، حفاظ کی بہت بڑی جماعت، مبلغین کی بہت بڑی جماعت ان کے ذریعے قائم ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ان کے بارے میں وہی رائے ہے جو تمام علماء اہل سنت اور تمام اہل سنت کے لوگوں کی رائے ہے کہ حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب قبلہ قدس اللہ العالی جو ایک متقی اور پرہیزگار شخص کی حیثیت سے اور دین کی نشر و اشاعت کے اندر جو حصہ ان کے حصے میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص فضل الہی پر ہوا بے شک، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی ذات سے اپنے محبوب کی سنتوں کا، سبحان اللہ، کے دین کا، سبحان اللہ، اور صحیح عقیدے کے تحفظ کا، اور جو لوگ بہرا روی کی طرف، بد مذہبیت کی طرف یا فسق و فجور کی طرف گامزن تھے، تو ان کی اصلاح کے لیے، نظریاتی اصلاح کے لیے، اخلاقی اصلاح کے لیے اور معاشرے کو اور سماج کو اچھے افراد مہیا کرنے میں ایک ایسا انقلابی کام کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور میں ان کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے۔ جس تحریک کی بنیاد انہوں نے دعوت اسلامی کے نام سے رکھی، یقیناً پوری دنیا میں ہمارا جانا ہوتا ہے، اور وہاں پر نوجوانوں کی، بزرگوں کی ایک والہانہ طور پر ان کے ساتھ وابستگی، اور ایک مسلمان کو تعلیمی طور پر جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور پھر اس کی معاشرتی زندگی کے اندر حقوق و لباس سے متعلق جو حقوق ہیں، اس کے رہن سہن کے جو معاملات ہیں، سبحان اللہ، اور بالخصوص اس کے نظریے کی تربیت، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ مجھے ملے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ تمام تر چیزوں پر عامل ملے ہیں، واہ واہ، اور عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً یہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ ہی کا یہ فیضان ہے، اور یہ ان کا اخلاص ہے، اور ان کی ایک انتھک محنت کا یہ نتیجہ ہے۔ اور میں تو یہی عرض کروں گا، اور میں دعا گو ہوں، اور میں اپنے مجموع میں بھی، اپنے احباب سے بھی، اپنے مریدین سے بھی، اپنے معتقدین سے بھی یہ گویا کہ کہتا رہتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کو دراز عمر بالخیر دے، اللہم آمین، اور چرخ سنت پر ان کو قائم رکھے، آمین۔ جتنے ہمارے اکابر ہیں، بڑے ہیں، حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہ العالیہ کی شخصیت مبارکہ، امین ملت
دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت مبارکہ ان تمام مشائخ اہل سنت کا سایہ اللہ اہل سنت پر رکھے، اور جو لوگ ان کے ساتھ مستفیض ہیں، جس سے مضبوطی کے ساتھ جو صراط مستقیم پر جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بھی استقامت دے اور اس کام کو زیادہ سے زیادہ وافر کرے، تاکہ ہر مسلمان تک حضور علیہ السلام کی سنت، پیغام اور تعلیم جو ہے وہ عام ہو، اس کے نظریے کی بھی اصلاح ہو اور اس کے اخلاق کی بھی اصلاح۔ سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت رہے، آپ کی تنظیم سلامت رہے، آمین آمین، اور دعوت اسلامی الحمدللہ، اور امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، آمین آمین، ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین آمین، اور اسی طریقے سے دین و تبلیغ کا کام وہ کرتے رہیں، آمین آمین، اور آمین، دعوت اسلامی کے لوگ بھی ان سے اسی طریقے سے محبت کرتے رہیں جیسا آمین، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آمین آمین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، ہماری آمین، نسلوں میں بھی عطا فرمائے، آمین آمین، اور بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا اچھا لگا، ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا، الحمدللہ، اور امیر اہل سنت کی یاد تازہ ہو گئی، الحمدللہ، اور وہ دعوت اسلامی جس کی بنیاد امیر اہل سنت ابوالبلال مولانا الیاس قادری رضوی ضیائی مدد اللہ العلی پاکستان میں میری زندگی اکیلی جماعت دعوت اسلامی اور اکیلی ذات الیاس قادری جو کسی ایک شعبے کے حادی نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت۔ یہ جامعہ اتنی دقت و مشقت سے دعوت اسلامی نے برمنگھم میں کھولا ہے، یہ جتنی محنت کر کے آپ کو علم دے رہے ہیں، اس علم کو غرور کی مکسنگ سے بچانا۔ سلیم وہ کہا سویس و حسنی وہ علیہ کا توکل کو فتنی، بغاوت کا اس جامعہ کو پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، نگرانی کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو مولا اپنی حفظ و امان میں، اپنے حفظ و امان میں اس دیان غیر میں مدنی چراغ روشن کرنے کی جو جلد و جہد ہو رہی والی کو مولا اسے فروزاں آگے دعوت اسلامی آگے ہی جھنڈا لہراتا رہے، اور امیر اہل سنت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس قادری رضوی ضیائی مدد اللہ علم میں عمر میں برکت فرما، اور زیادہ سے زیادہ ان کے رب کرم شکر و سلام علیکم۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ تشریف لاتے تھے ابتدا میں، بلکہ ان کے یہ الفاظ تھے کہ آپ کے والد صاحب کے خطابات سن کے ہی عقیدے سیکھے ہیں اور سب کچھ۔ دعائیں ان کو بھی ملی ہوں گی، انہوں نے پہلے کیونکہ وہ عطار کہلاتے ہیں، خوشبو بھی بانٹتے تھے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے تھے، تو والد صاحب قبلہ کے پاس آئے تھے۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے ہاں محفل ہوئی تھی کہ جی اس طرح بنانا ہے، ہم یہ کہتے رہیں کہ جی اس کی دکان سے سودا نہیں لینا اور خود دکان نہیں بنائیں تو بلا محالہ ادھر جائے گا۔ تو یہ کہا تھا کہ کوئی ہم بھی ایسا کام کریں تبلیغ کے حوالے سے اور دعوت کے حوالے سے، تو والد صاحب قبلہ کو کہا گیا، والد صاحب نے کہا میری اب عمر اتنی نہیں، اور پھر یہ جس طرح کا کام ہے، اور لوگوں سے بھی کہا گیا۔ اس کا منشور لکھا تھا حضرت مولانا ارشد القادری صاحب، رئیس القلم نے، انہوں نے منشور لکھا تھا، اس پہ دستخط صرف والد صاحب قبلہ کے تھے۔ تو یہ آئے، والد صاحب نے ان کو کہا میری مسجد میں آ جاؤ، وہاں سے کام شروع کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی اور مرکزی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کافی عرصہ یہ دیکھتے رہے، پھر بالآخر خود ہی آئے، تو والد صاحب قبلہ نے وہیں سے خود پہلی رات ابتدا کی تھی۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور چونکہ ایک تنظیم شروع ہوئی تھی، شروع میں کچھ تنظیمی طور پر کچھ دوسری باتیں آہستہ آہستہ منجھتے چلے گئے۔ آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو نمازی بنا دیا، کتنے لوگوں کو عمامے پہنا دیے، سنتوں سے وابستہ کر دیا۔ تنظیمی طور پر اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو کام کر رہے ہیں اس کی تائید پوری طرح۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی
اس لیے دن بدن ترقی کر رہی ہے کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ ان کی خاصیت ہے۔ اور پھر جب یہ کام کرتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے اعتراض بھی کرتے ہیں لوگ، اگر تو وہ جائز ہو تو سنتے بھی ہیں اور اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں شریعت کے مطابق، اور اگر ویسے ہی کوئی فضول بات کرے تو اس کا جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارا کام تمہیں جواب دے گا، وہ ہم زبان سے جواب نہیں دیں گے۔ یہ دعوت اسلامی کی خاصیت ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور کام سے جواب دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، امیر اہل سنت نے جو ایک دین کے ماحول کے مطابق یہ نیٹ ورک ترتیب دیا ہے، الحمدللہ یہ کمال اور کمال ہے۔ اور اس کے اندر جتنے بھی اراکین شورا ہیں، کام کرنے والے نگران ہیں اور نیچے سطح پر کام کرنے والے ورکر ہیں، وہ سارے اللہ کی رضا کے لیے بڑی ترتیب کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کام کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی نے ملکی سطح پر بھی کام کیا، پوری دنیاوی سطح پر بھی، پورا یعنی آل ورلڈ جس کو کہتے ہیں، اس پر بھی کام کیا، اور پھر ہمارے علاقائی سطح پر بھی کام کیا، مسلکی سطح پر بھی کام کیا، اور جس میدان میں قدم رکھا اللہ نے دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرمایا۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ تنظیم آپ کی اپنی تنظیم ہے، یہ عاشقان رسول کی تنظیم ہے، اس لیے دعوت اسلامی پوری دنیا میں کامیاب ہے اور کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کس جذبے سے کام کیا، مساجد بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، مفتی تیار ہو رہے ہیں، مبلغ تیار ہو رہے ہیں، اور پھر جب کبھی ملک میں کوئی آفت آ جائے، تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون دیا جا رہا ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچایا جا رہا ہے، بالخصوص سادات کرام، ان کے ساتھ محبت کا اظہار ان کے گھر میں چل کے کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ دنیا کے معاملات میں بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو سنت مصطفیٰ سکھائی جا رہی ہے، ان کا عقیدہ درست کیا جا رہا ہے، اور ان کو نبی پاک علیہ السلام کی چوکھٹ پر بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ اتنا کام کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کی اور میری دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ اور کاش کہ ہمارے خطیب 50 سال سے جو ہم صرف کرامت 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 کی لٹ لگا رہے ہیں، ان 50 سالوں میں ہم نے کرامت کی بجائے ان ولیوں کی دین کی استقامت کو بیان کیا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا ہمارا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ خدا کی قسم میرے غوث پاک کا نائب ہے، غوث العظم کے نائب ہیں، اور وہ عظیم اللہ کا ولی جس کی ایک کرامت نہیں ہے۔ مدنی چینل دیکھو تو الگ کرامت ہے، مدارس المدینہ دیکھو الگ کرامت ہے، تعلیم بالغاہ ایک الگ کرامت ہے، اور اتنا بڑا تعلیمی نیٹ ورک ایک الگ کرامت ہے، فیضان مدینہ کی بھرمار ایک الگ کرامت ہے، اور ہر شہر کے اندر دارالافتاء ایک الگ کرامت ہے۔ اس اللہ کے ولی نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہیں، داتا علی حجویری پاک کی تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کے کروڑوں مرید ہوں، جس نے لاکھوں علماء بنا دی ہوں، لاکھوں حفاظ بنا دی ہوں، جی پھر بھی وہ کہتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرت قبلہ الحاج شیخ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت فیوزہم کے بارے میں کچھ کہیں۔ ہمارا زمانہ نا میڈیا کا زمانہ ہے، اس زمانے میں نا کسی کے بارے میں کچھ کہنا یا کسی کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اس کو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں، مختلف انداز کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ میں ان کے بارے میں اتنی بات، صرف اتنی بات، میں بڑا محتاط آدمی ہوں، میں کوئی بات اس انداز میں نہیں کرتا کہ کوئی شخص کہے کہ کچھ لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ میں جن لوگوں کی دل اور روح سے عزت کرتا ہوں ان میں ایک مولانا محمد الیاس قادری کل بھی، اور میں انہیں اس دور میں جن لوگوں نے بڑا احسان کیا ہے نا امت کے ساتھ، ان لوگوں میں ایک آدمی میں ان کو جانتا ہوں۔ لیکن اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ میرے کو تعریف کرنے سے کوئی بزرگ بڑا ہو جائے گا۔ میرے تعریف کرنے سے انہوں نے کام کیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے اور بڑی جد و جہد کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے عقائد، ان کے نظریات وہی نظریات ہیں جو 1400 سال سے امت مسلمہ کے نظریات ہیں، اور مضبوط افکار و نظریات کی مالک بخش۔ کسی شخص کے طریقہ کار سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے،
لیکن اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل مضبوط ہو اور تقوی کی دولت اللہ نے دی ہو تو پھر اسے سلوٹ ہی کرنا چاہیے، یہی اس کا بنتا ہے۔ اللہ انہیں صحت والا، اور میرے ساتھ تو ان کی بڑی محبت ہے۔ میں کچھ دن پہلے درالیل ہو گیا تھا تو وہ مکہ شریف میں تھے، جانے کے ذریعے سے کچھ دوست آئے تو ان تک پیغام پہنچا، تو وہاں سے انہوں نے میرے لیے بڑی دعائیں کرائیں، بڑی میرے ساتھ انہوں نے محبت کا جو ہے وہ رویہ رکھا، اور الحمدللہ تعالی میں کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں کو میں قلب سے چاہتا ہوں اور نجی محفلوں میں جن کی تعریف کرتا ہوں ان میں بڑا نام حضرت شیخ کا ہے، اللہ انہیں بلندیاں عطا فرمائے۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بڑا ہی ذلیل کمینہ انسان ہوگا وہ جو اپنے محسن کو بھول جائے۔ اللہ اللہ، میں اکثر اور بارہا اور کئی محافل کے اندر میں نے یہ باقاعدہ اعلان کیا ہے مدنی ماحول کا ذہن دیتے ہوئے کہ مجھ میں بھی جو رنگ ہے، یہ جو رنگ نظر آ رہا ہے، جو ایک ظاہری حلیہ جسے کہہ لیجئے، تو یہ سب بھی الحمدللہ اسی ماحول کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے بہت قریب سے جو ہے قبلہ امیر سنت کو دیکھا ہوا، ان کے ساتھ قریب، بہت زیادہ قریب رہ کے وقت گزارا ہے، اور بڑی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، اور آج بھی بڑا پیار ہے، محبت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آج بھی وہ مجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور میں اپنے محسن کا جو ہے وہ احسان نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے مجھ پر تربیت کی ہے، میری تربیت کی ہے، بہت کی ہے الحمدللہ، اور یہ انہی کا جو ہے وہ تربیت کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب ہم پریشان تھے، کون ہے ان تبلیغی جماعت کے لوگوں کا مقابلہ کرے؟ ہمارے اپنے لوگوں کے ایمان خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں دعوت اسلامی کے ان مبلغین نے اعلان کیا تھا، اے علماء اہل سنت، اس کام کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ آپ مدرسے میں پڑھائیے، آپ دارالفتاء میں بیٹھ کے فتوے دیجئے، آپ جا کے کتابیں تیار کیجئے، یہ بہت مختصر سا کام ہے، اس کام کے لیے تو ہم تیار ہیں، جب آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کو یاد کر لیں گے۔ آپ دیکھ لو الحمدللہ آج دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم کتنا بڑا ہے۔ 3 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ دعوت اسلامی کو سوشل میڈیا پر فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ 3 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ، 3 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کا جو پیج ہے اس پر 3 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ فالو کرنے والے ہیں، اور جو لائیو دعوت اسلامی کو فالو کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ایسی تحریک ہے جس نے مدرسۃ المدینہ کے زیر اہتمام 4650 ادارے قائم فرمائے، 4650 ادارے قائم فرمائے، مدرسۃ المدینہ کے زیر اہتمام۔ دعوت اسلامی الحمدللہ وہ تحریک ہے جس نے جامعۃ المدینہ کے تحت 1200 ادارے قائم فرمائے۔ مسجد میں امامت کرتے تھے امیر اہل سنت کے زمانے نے یہ سوچا تھا کہ ایک مسجد کا امام ایسا امام بنے گا کہ پوری دنیا کی امامت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کس نے سوچا تھا یہ کہ ایک مسجد نور سے نکلنے والا امام اپنے زمانے کا ایسا مرد قلندر ہو جائے گا کہ جس کے نام پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ جان دینے والے ہوں گے۔ کس نے سوچا تھا کہ مسجد نور سے نکلنے والا ایک بیان آنے والے زمانے میں دعوت اسلامی کے نیٹ ورک پر ہر ہفتے میں 700 بیان ہوتے ہوئے نظر آئے گے؟ کس نے سوچا تھا یہ؟ دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اللہ کرے سکے، عقیدے کا بھی میٹھا ماشاءاللہ اور عمل کا بھی میٹھا میٹھا مدنی ماحول، صحیح عشق مصطفیٰ اور فیضان اعلیٰ کی خیرات انشاءاللہ ملے۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اللہ کرے سکے، عقیدے کا بھی میٹھا ماشاءاللہ اور عمل کا بھی میٹھا مدنی ماحول، صحیح عشق مصطفیٰ اور فیضان اعلیٰ کی خیرات انشاءاللہ ملے۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے کام سے میں ویسے تو بہت پہلے سے ہی متعارف ہوں، لیکن ابھی مزید
نئے جو جدید کام اور جو جدید آلات کے ذریعے دعوت اسلامی جو سنیت کا کام کر رہی ہے اس سے بھی میں آگاہ ہوا. جہاں تک دعوت اسلامی کے تبلیغی مشن اور اس کے کام کا تعلق ہے، بہت حد تک میں اس کے کام سے مطمئن ہوں. خصوصاً جو اکابرین کی تصانیف کے تعلق سے دعوت اسلامی اس وقت کام کر رہی ہے، اپنی خدمات پیش کر رہی ہے، اور خصوصاً اس میں ہمارے بزرگوں کی جو قدیم کتاب ہے اس کو جو تخاری کے ساتھ پیش کرنے کا ایک سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے. یہ ایک بہت بہترین سلسلہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ. ساتھ ہی جو درس نظامی اور دیگر شعبات جو ابھی دعوت اسلامی چلا رہی ہے، یقیناً یہ اہل سنت والجماعت اور مسلک اہل حدیث کو مضبوط کرنے والے کام ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب قبلہ مدد اللہ علی کی ذات کا تعلق ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں دنیا سنیت میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. خصوصیات جو نوجوان بیرا روی کے شکار ہے ان کو سنتوں کے پیکر اور سانچے میں ڈھالنا یہ ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے حوصلوں میں جو ہے بلندی عطا فرمائے. جسے دنیا الیاس قادری کہتی ہے وہ چلتی پھرتی رسول اللہ کے عشق کی تصویر ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. تم نے کیا کیا ساری زندگی؟ تم نے اہل سنت کے اندر انقلاب نہیں لایا، تم نے اہل سنت کے اندر فساد لایا. دعوت اسلامی اس کے امیر پر بھونکتے ہو. تمہاری وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الیاس قادری نام لیتا ہے اعلیٰ حضرت کا. الیاس قادری نام لیتا ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اعلیٰ حضرت نے ان کی رگڑم پٹی صحیح کی ہے. اعلیٰ حضرت نے رافضیوں کو وہ چن چن کے رگڑم پٹی کی ہے. گنگا جمنا کے اندر غوطے دے دے کے مسئلہ لکھا، پھر غوطہ دیا نکالا. ہاں بتاؤ سمجھ آئی ہے؟ الیاس قادری کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو احمد رضا کا عاشق بناتا چلا جا رہا ہے. اس وجہ سے تمہیں الیاس قادری باتا نہیں ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام تو کسی سے چھپا نہیں ہے، اور جتنی بھی شعبہ جات ہیں ان میں کام ہو رہا ہے تو ہم تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو ہم دیکھنے نہیں آتے، ہم تو برکت لینے آتے ہیں کہ جو وہاں امیر اہل سنت کا فیض جو ہے ماشاءاللہ چمچم برس رہا ہے، تو ہم تو اس میں سے اپنا حصہ لینے آتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہم نے کیا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، مچی ہے. ہم تو دیکھنے آتے ہیں کہ چلو دیکھ کے تو ہمارے اندر بھی مزید شوق بڑھے. ماشاءاللہ دیکھو کتنا کام ہو رہا ہے. نوجوان بچے 12 ماہ کے مدنی قافلے، چھوٹی بات ہے جی. جوانی میں دیکھ کے حیران رہ گیا بچوں. اس پرفتن دور کے اندر اہل سنت میں اگر کسی کام کی حاجت تھی تو وہ یہی تھی کہ تبلیغی جماعت کوئی ہونی چاہیے جو گھر گھر جا کر دین کا پیغام عام کرے، مسلمانوں کو ان کے احکامات سے آگاہ کرے، برائیوں سے روکے، نیکیوں کی طرف گامزن کرے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری یہ کمی اس ہستی کے ذریعے کہ جس کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، ریحان ملت، پروان شمع رسالت، آقا نعمت، عاشق ماہ رسالت، محسن اہل سنت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، عارف شریعت و طریقت، غواص بحر حقیقت و معرفت، وارث الانبیاء والمرسلین، زبدۃ العارفین والسالکین، مصنف کتب کثیرہ، عاشق اعلی حضرت، نائب اعلی حضرت، نائب غوث الورا، مجدد مئت حاضرہ، غوث الوقت، امیر اہل سنت ابو بلال میری مراد محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ہیں. الیاس قادری صاحب نے
جو اس امت مسلمہ پر دعوت اسلامی کے ذریعے احسان کیا ہے، یہ احسان عظیم مدنی چینل کے ذریعے بھی ہے، یہ احسان عظیم جامعات کے ذریعے، مدارس کے ذریعے اور تبلیغی جماعت کی صورت میں جو آپ نے اس امت پر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لیا جائے کہ دعوت اسلامی نہیں ہے تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آئے۔ اس مرد کلندر نے دعوت اسلامی کے ذریعے جو اس امت پر احسان کیا، میں کہتا ہوں کام کو سلام ہوتا ہے، اور یہ سید زادہ جو ہے الیاس قادری صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہے کہ اللہ اکبر، آپ نے جو اس امت مسلمہ پر احسان کیا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ امت جو ہے رہتی دنیا تک آپ کا یہ احسان اتار نہیں سکے گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ امت مسلمہ پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مستفیض ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے سنی جنتی بھائیوں، اللہ و رسول کے لیے ایمان کے معاملے میں کوتاہی نہ کریں۔ ایمان کی حفاظت بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح کافر کو کافر نہ جاننا خود کافر ہونا ہے، اسی طرح بلا دلیل شرعی، بلا بنیاد شرعی کسی سنی مسلمان کو گمراہ یا کافر کہنا خود گمراہ یا کافر ہونا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے اپنی زبان اقدس سے آج تک کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں فرمائی کہ دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی گمراہ ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ و کعبہ حضرت نے بھی کبھی یہ بات نہیں فرمائی۔ ممبئی کے سرزمین پر عطائے حضور تاج الشریعہ حضور مفتی محمود اختر اور استاذ العلماء حضور مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ، یہ سب صاحبان علم و فہم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا شمار اونچی ہستیوں میں ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں نے نہیں کہا تو چرب زبان مقرر، رٹو مقرر، سڑک چھاپ مقرر جو گلی کوچوں میں تقریر کرتے، جن کا مشن ہی دن رات صرف دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کرنا ہے، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، بد مذہبوں کو چھوڑ دیا۔ بیچارے لوگ خرچ کر کے پروگرام کراتے ہیں، اور یہ مقرر صاحبان بجائے اس تقریر میں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے کے، بجائے لوگوں کو علم و عمل کی دعوت دینے کے، بجائے لوگوں کو نمازوں کی طرف، دین کی طرف راغب کرنے کے، بجائے اس کے کہ وہابی دیوبندیوں کا رد کرے، صرف دن رات ڈی آئی ایس ڈی آئی، ڈی آئی ایس ڈی آئی، اس سے ہزاروں پلپلے جو بیچارے سنیت کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھ کر امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو ہے، انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر 22 مساجد بنانے کا اعلان کیا۔ اس پر کچھ لوگوں کو رنج ہوا اور انہوں نے باتیں بتانا شروع کر دیں اور ان سے جھگڑے شروع کر دیے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحبت کو نہیں دیکھ رہے کہ آخر وہ صحابی کس پیغمبر کے ہیں، اور ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنی زبان سے کتنی بار اس انداز میں لیا کہ معاویہ کو بلاؤ کہ آئے اور حدیث لکھے، آئے اور آیت لکھے، جن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے امام حسن جیسے ہوں۔ کتنا اونچا مرتبہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا اونچا ہے، آلت کہتے ہیں بے شمار۔ معاویہ بھی ہمارے سردار، حضرت امیر معاویہ پہ جو تان کرتا ہے وہ فاجر ہے۔ ان جملوں میں خارجی کا بھی رد ہے، ناسبی کا بھی رد ہے، رافضی کا بھی رد ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اس بات کے قائل ہیں امیر دعوت اسلامی، یعنی وہ برحق ہیں جو انہوں نے بیان کیا۔ ہم بھی شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مگر ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا علی سے آگے بڑھایا جائے۔ آگے بڑھانا تو درکنار، ہم تو برابر بھی شان میں لانے والے نہیں ہیں۔ دعوت اسلامی یہ جو امیر ہیں حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب، یہ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ 10 سال انہوں نے میرے ساتھ گزارے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اخون مسجد کا جو حجرا، حاجی صاحب اگر موجود ہوتے تو میں بتاتا کہ حاجی صاحب بھی تشریف لاتے، الیاس قادری صاحب کی صبح سے شام تک میرے والد صاحب کے سامنے موجود ہوتے،
میرے والد صاحب اپنی مسند پر موجود ہوتے 10 سال گزارے. اچھا پہلے جو رنگ چلتا تھا امام شریف کا علماء جو پہنتے تھے وہ براؤن کلر ہی تھا. میرے والد محترم کا امامہ براؤن, گلے میں جو رومال وہ براؤن, الیاس قادری صاحب کا امامہ شریف براؤن, رومال جو ہے وہ براؤن. اب ہم چھوٹے, وہ نیچے کرکٹ میں لگے ہوئے, کھیل میں لگے ہوئے, ادھر سے حضرت صاحب آ رہے, امیر اہل سنت ادھر سے آ رہے, تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا بھائی اب جانے دو میرے والد صاحب آ رہے. چھپ جاتا تھا, بعد میں پتا چلتا تھا یہ تو الیاس قادری صاحب ہے. تو الحمدللہ دونوں میں بڑا پیار رہا, بڑی محبت رہی, اور آپ دیکھیں اللہ نے دونوں کو نہ ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی. اہل سنت پر بہت بڑا احسان کرنے والے حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری. آج ان سب ڈبہ پیروں کو اور ان جوتے کے ڈبوں کو جو امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی پر بھونکتے ہیں, ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ہمارا تعلق سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ سے ہے, اور ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے ایسا تعلق ہے کہ میں نے اپنے استاد گرامی شیخ العزیز ابو الفتح نصر اللہ خان قادری صاحب کو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے گھر کے بچے کو بھی وہ پیٹ نہیں کرتے تھے. ہم نے بھی اعلیٰ حضرت کے گھر کا یہ ادب سیکھا ہے, اور اعلیٰ حضرت کے گھر کا یہ ادب اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو اس شخصیت کو الیاس قادری امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی سن لے, وہ آدمی جس نے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی پر زبان تام دراز کی, ہم اس کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے دم میں دم ہے. کیوں کہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کا قصور یہی ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ میرا سب کچھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اور جو اعلیٰ حضرت امام رضا خان کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا تو پھر وہ یہ ڈبہ پیروں سے تو بچ جائے گا. مسئلہ یہ ہے, نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ جس کا آئیڈیل اعلیٰ حضرت ہوں گے نا, کیونکہ اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنانے کا مسئلہ یہ ہے, مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہے. تو جب اعلیٰ حضرت کو پڑھے گا تو پھر اس کو پتہ لگے گا, او ہو میں کہاں تھا, یہ پیر صاحب مجھے کہاں لے کے جا رہے تھے, ادھر تو معاملہ کچھ اور ہے. اور وہ امیر دعوت اسلامی کو مانتے ہیں تو اس وجہ سے مانتے ہیں, انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا ہے. اور سن لو, اگر چھوٹا سا بچہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کرے گا تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے. واخر دعوانا